بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق علیہ. هذا لفظ البخاری رحمہ اللہ تعالی. یہ عبارت ہے جو صحیح ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس کی جو عبارت کی غلطی تھی وہ کیا کیا غلطیاں تھیں. یہ بات رہ جائے گی کہ غلطیاں ہم سے کیوں ہوئی اور ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے تو ام المومنین ایمان والوں کی ماں. تو ان کی وجہ سے مجرور ہے تو بہت آسان بات ہے. المؤمنین یہ آخر میں واو نون آئے یا نون آئے آپ کو معلوم ہے جمع مذکر سالم ہوتا ہے. اور جمع مذکر سالم پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ یہ مضاف ہے اور مومنین مضاف الیہ ہے. مومنین کی ماں اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے پڑھنا چاہیے تھا ام المؤمنین. مجرور تو یہی مطلب ہے کہ زیر آئے گا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ مجرور کا مطلب یہ نہیں ہوتا زیر آئے گا بلکہ مجرور کی تو 5 حالتیں ہیں. یہاں کون سی حالت ہے کہ آخر میں اگر یا نون ہو جمع کا تو مجرور کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یا اور نون پر زبر آتا ہے. جمع مذکر سالم واو نون جس کے آخر میں ہو یا نون ہو تو اس کے اوپر زبر آتا ہے ام المؤمنین. اس کے بعد یہ ہے. ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ یہ جو ام المومنین ہے وہی ام عبداللہ ہے تو یہ بدل ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو ام المومنون یہ تو مبدل منہ بنا آپ کا اور ام عبداللہ یہ بدل بنا. اور بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے لہذا کے نیچے بھی زیر آئے گا. تو یہ مضاف بنا نا عبداللہ کی ماں. تو یہ مضاف بنا. مضاف کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا. مضاف کا اعراب تو پیچھے سے آتا ہے. تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ پر آپ نے زیر پڑا کیوں؟ آپ کہیں گے کیونکہ بدل ہے سے اور یہ ام المومنین مجرور ہے عن کی وجہ سے اور ام عبداللہ مجرور ہے بدل ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد عبداللہ پر دال پر زیر کیوں پڑا؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے کا. عبد مضاف الیہ ہے کا اور مضاف بھی ہے اللہ کا اور اللہ تو ام عبداللہ ہی. عائشتو تینوں پڑھ سکتے ہیں آپ تو. لیکن اس پر صحیح اعراب کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ یہ عائشہ آپ اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وضاحت کے لیے آتا ہے جو بدل ہی کہہ لیجئے. چلیے ویسے عطف بیان زیادہ بہتر ہے. یہ کہ ام المومنین کون ہے؟ ام عبداللہ کون ہے؟ وہ عائشہ ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے اس کے اوپر وہی اعراب آئے گا جو پہلے پر آیا اور وہ ان کی وجہ سے مجرور ہے. تو عائشہ بھی عائشہ تین مجرور ہوگا.
یہ تو اس کا اعراب ہوا کہ یہ مجرور ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسری پریشانی پیش آئی کہ عائشہ غیر منصرف ہے۔ جب غیر منصرف آپ کہیں گے تو یہ پوچھا جائے گا غیر منصرف کیوں ہے، تو اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، ہر وہ اسم، یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، ہر وہ اسم جو مؤنث ہو اور نام ہو وہ غیر منصرف ہوگا، مؤنث ہو اور نام ہو۔ تو یہ مؤنث بھی ہے، آخر میں تا رہا ہے، اور نام بھی غیر منصرف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے غیر منصرف پر مجرور ہونے کی حالت پر فتحہ آتا ہے، عائشہ پڑھا جائے گا، نہ کہ عائشتی، عائشتن۔ تو ہے یہ مجرور ہی عائشہ، لیکن عائشہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر جو جر ظاہر ہوتا ہے وہ زبر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے ایک آدمی کو آپ ڈانٹو تو اس کا چہرہ مسکرائے گا، ایک آدمی کو ڈانٹو وہ سیدھا رہے گا، نہ غصہ کرے گا نہ مسکرائے گا۔ ایک آدمی کو ڈانٹو وہ غصہ کرے گا، ایک آدمی کا ڈانٹو اس کا چہرہ لال ہو جائے گا۔ تو ڈانٹ ایک ہی پڑ رہی ہے لیکن اثر الگ الگ پڑ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے مجرور تو مجرور ہی ہے، لیکن اس پر اثر الگ الگ آدمی قبول کرتا ہے۔ غیر منصرف ہوگا تو وہ زبر کے ساتھ قبول کرے گا، جمع مذکر سالم ہوگا تو یا نون کے ساتھ قبول کرے گا، تثنیہ ہوگا تو یا نون کے ساتھ قبول کرے گا، عام حالت میں ہوگا تو زیر کے ساتھ قبول کرے گا۔ تو یہ آپ کا اعراب یہاں تک ہوا۔ ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قالت فرماتی ہیں، قالت مؤنث کو استعمال کیا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی ضمیر مؤنث فاعل ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ، اللہ پڑھیں گے کیونکہ فاعل ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یغزو، غزا یغزو کے معنی ہے جنگ کرنا۔ یہاں پر آپ کو دو باتیں پیش آئیں گی کہ اس کا ترجمہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی، اس کا کوئی اور علاج نہیں ہوتا، یا تو آپ کو کوئی بتلا دے یا آپ لغت دیکھیں۔ لغت دیکھنے میں یہ ہے کہ اصلی مادہ کیا ہوتا ہے، اصلی حروف جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے لغت دیکھنی پڑتی ہے۔ تو یا تو مضارع کی ہے، غین زیا واو، اس کا اصل مادہ ہے غین زا واو، تو غین زا واو کے اندر ہی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں آسانی ہے تو آسانی کے لیے آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ لکھ دیے یغزو کا معنی، تو یہ آپ کو، اب میرے یہاں تو سب عربی کی تفسیر آ رہی ہے، عربی کی لغات، لیکن اردو کی لغات بھی آتی ہے، تو اس طریقے سے آپ گوگل سے مدد لے سکتے ہیں اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ غزا یا غزو مضارع ہے کیونکہ شروع میں یا آیا ہے اور یہ واحد مذکر غائب ہے۔ غزوہ کرے گا یعنی لڑے گا، کون لڑے گا؟ تو پیچھے سے تو کسی کا تذکرہ نہیں آیا جو ہم کہیں کہ یغزو کے اندر ہوا ضمیر ہے جو وہ لڑے گا، بلکہ آگے لڑے گا جیش، لشکر لڑے گا، تو جیش اس کا فاعل بنے گا۔ یغزو کے اندر واو یہ جمع کے لیے نہیں ہے بلکہ تو مادے کی ہے، غزا یغزو، جیسے نصارہ ینصرو کے اندر آخر میں را ہے تو را کے بدلے یہاں پر واو استعمال ہوا، تو یہ جمع کا صیغہ نہیں بلکہ واحد مذکر غائب ہے۔ تو ایک لشکر لڑے گا، تو لڑنے والا لشکر ہے تو آپ جیش کو فاعل بنائیں گے، اور فاعل آپ جانتے ہیں مرفوع پڑھا جاتا ہے۔ جیشن وہ کس سے لڑے گا؟ کعبہ سے، تو یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہوتا ہے منصوب، الکعبہ تھا۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، کعبہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس سے کوئی لڑے، تو کعبے والوں سے آپ کہہ سکتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اہل چھپا ہوا ہے، اہل الکعبتی، یعنی جو کعبہ والے ہوں گے اس وقت کے جو کعبے کے نگرانی کرنے والے ہوں گے ان سے لڑے گا۔
تو حقیقت میں اگر آپ پوری عبارت نکالنا چاہیں گے تو یہ نکلے گی یغزو جیشن اہل الکعبتی. اب وہ کعبتی پر زیر آ جائے گا کیونکہ اہل مضاف بن گیا، الکعبتی مضاف الیہ بن جائے گا، لیکن عبارت الکعبت ہی پڑھی جائے گی کیونکہ اہل وہ چھپا ہوا ہے، لفظوں میں تو ہے نہیں وہ. اس کے بعد اچھا جیشونیل کعبتی، اصل پڑھا جائے گا جیشونیل کعبتی. یہ تو قرآن میں بار بار آتا رہتا ہے کہ جب پہلے لفظ پر تنوین ہو اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیشو ایک پیش پڑھیں، جیشو، یا اگر زبر ہے تو پڑھے جیشا، زیر ہے تو پڑھے جیشی، اور اس کے بعد نون لگا دیں بیچ میں اور نون پر زیر لگا دے، جیشو نیل کعبتی، جیشا نیل کعبتی، جیشی نیل کعبتی. تو جب پہلے لفظ پر تنوین ہو اور دوسرے لفظ پر الف لام ہو شروع میں اور آپ اس کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہو تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیشن الکعبۃ نہیں پڑھیں گے، جیشو نیل کعبۃ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ایک لشکر کعبے سے لڑے گا، ٹھیک ہے. غزا یغزو ہم مستقبل کا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ آئندہ ہی ایسا ہوگا، ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا ہو نہیں رہا. تو ایک جملہ آپ کا پورا ہو گیا، اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے کیونکہ فعل شروع میں آیا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں فیضا کانو. فیضا فائے تعقیب کے لیے کہ لڑے گا، اصل میں لڑنا یہاں مراد نہیں ہے، مراد یہاں پر ہے کہ لڑنے کے ارادے سے آئے گا، کیونکہ آگے جب آپ کو پڑھیں گے حدیث شریف کہ وہ کعبے کے پاس ابھی آئے گا بھی نہیں، درمیان میں ایک جگہ آئے گی بیدا نامی، وہیں اس کو دھسا دیا جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ بیدا ہی کے اندر دھس گیا تو کعبے سے اور کعبے والوں سے کیسے لڑے گا؟ تو مطلب یہ کعبے والوں سے لڑنے کے ارادے سے جائے گا. تو مطلب یہاں ارادہ مراد ہے. ایسا ہوتا ہے بہت خاص طور سے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا تو چہرہ دھویا کرو. اس کا مطلب یار مسجد میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر ہونے لگے پھر بھاگے بھاگے جاؤ کہ بھائی میں وضو کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا تب وضو کرا کرو. تو کہیں گے لوگ کہ سب لوگ تو پہلے وضو کرتے ہیں کہ سب لوگ پاگل ہیں، قرآن میں تو صاف صاف یہ لفظ ہے. میں بھی ابھی تفسیر پڑھ کر آیا ہوں اور ویسے بھی عبارت سیکھ رہا ہوں میں. تو بعض مرتبہ آدمی سب کو پاگل کہتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے. تو ایسا نہ کرے. مطلب یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم کا مطلب ہے جب تمہارے نماز پڑھنے کا ارادہ ہو. تو ارادہ وہاں پر چھپا ہوا ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی یغزو ایک لشکر کعبے سے لڑنے کا ارادہ کرے گا اور اس ارادے سے وہ چل بھی دے گا. فَإِذَا كَانُوا جب وہ فا تعقیب کے لیے یعنی ابھی تو چلا ہوا ہے، چلنے کے بعد جب یہ پہنچے گا بیدا پر. فَإِذَا كَانُوا جب وہ ہوگا، دیکھیے کانا یکونو ماضی ہے نا کانا، تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا جب وہ تھے بیدا میں، جب وہ تھے بیدا میں. لیکن اذا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جب ماضی پر داخل ہو اس کو مضارع بنا دیتا ہے، اور اگر مضارع پر ہو تو وہ تو مضارع رہتا ہی ہے، یعنی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. تو کانو ہو جائے گا مستقبل کے معنی میں. چنانچہ جب وہ ہوگا، جب وہ پہنچے گا، یہ آپ ترجمہ کریں گے. مستقبل کا اذا کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا. کہاں ہوگا؟ بی بیضاء. بیدا ایک جگہ کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا، اس کا نام بیدا ہے. تو بیدا میں ہوگا. آپ یہاں با کا ترجمہ کر رہے ہیں میں، تو اس کا مطلب ہے یہاں با ظرفیت کے لیے ہے. ظرفیت کہتے ہیں جو فی میں کے معنی میں ہو. تو ہم یہاں پر کہیں گے جو با کے 10 معنی آتے ہیں کہ یہاں با ظرفیت کے لیے ہے. چنانچہ جب وہ ہوگا، ہوگا ہماری اردو میں اچھا نہیں لگتا، عربی کے اعتبار سے کانو صحیح ہے، بہت اچھا لفظ ہے، لیکن ہماری اردو میں کوئی کہ جب وہ ہوگا بیدا میں، جب وہ پہنچے گا
بیدا میں، تو پہنچنا ہم ترجمہ کر لیں گے اچھا ترجمہ کرنے کے لیے، اگرچہ کانو کا ترجمہ ہونا ہی ہے۔ اچھا بیدا یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا، کیوں؟ ایک تو غیر منصرف کا قاعدہ اوپر آیا کہ وہ لفظ جو نام ہو اور مؤنث ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ قاعدہ ہو گیا کہ جب کسی کے آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ ہو، اسی کو کہتے ہیں الف ممدودہ، ایسا الف جس کے بعد حمزہ ہو وہی الف ممدودہ ہے، اگر ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ اور غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر مجرور ہونے کی حالت میں زبر آتا ہے، تو با نے اس کو اصل پڑھنا چاہیے تھا بی بیدا ان، کیونکہ با کی وجہ سے جر آئے گا، لیکن غیر منصرف پر جر آنے کی صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر آ جائے، تو آپ پڑھیں گے بیدا آ۔ اس کے بعد ہے من الارض، یہ بیدا میں ہوگا زمین سے۔ اب یہ ترجمہ بہت ہی بچوں والا ہے، بھائی زمین سے، یہ کیا بات ہوئی زمین سے؟ اصل میں من کا جب تک کیا مطلب نہیں سمجھیں گے تو الٹا سیدھا ترجمہ کرتے رہیں گے، کبھی بھی ترجمہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ بات میں کہتا ہوں کہ ترکیب اگر خالی آپ کے ذہن میں ہے ترکیب سیکھیں گے تو بس آپ یہ تو کر لیں گے کہ وہ جملہ معطوفہ ہوا، جملہ اسمیہ خبری ہو، اس کا معطوف ہو، اس میں ضمیر متصل، لیکن ترجمہ آپ سے اچھا نہیں ہو پائے گا۔ اب دیکھیں ترکیب تو اتنی میں کر آگے چل جا سکتا ہوں، من حرف جر المجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق و کانو کے یا کسی اور کے، اور اس کے بعد آگے چل دیتے، لیکن ترجمہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں من بیانیہ ہے۔ من بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے لفظ استعمال ہوا ہے اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے، تو بیدا ہے۔ اب یہ بیدا کسی عورت کا نام ہے، کسی جانور کا نام ہے، کسی پہاڑ کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کسی زمین کے حصے کا نام ہے، آسمان کا نام ہے، کچھ نہیں پتا ہمیں تو حدیث میں بیان کیا گیا کہ نہیں بھائی یہ زمین کا نام ہے، یعنی زمین کے اس حصے کا نام ہے یہ۔ تو من نے وضاحت کی کہ یہ بیدا زمین کا حصہ ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں بات آئی، اب آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے بیدا زمین کی، زمین سے، بلکہ اب آپ ترجمہ کریں گے بیدا نامی جگہ میں، بیدا نامی زمین پر۔ یہ سب اپنی طرف سے بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے عربی کا اسٹائل سمجھ لیا کہ مقصد یہ ہے، اب ہم اس کو اپنی اردو میں ڈھالیں گے کہ بیدا جگہ پر پہنچے گا۔ اب کوئی کہے گا جگہ کہاں سے آئی، کوئی کہے گا من کا تم نے ترجمہ نہیں کیا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن کہنے دیجئے اصل وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، بیدا نامی زمین پر پہنچے گا۔ اچھا جب آپ نے اذا کہا، جب وہ ہوگا بیدا نامی زمین پر، ہوگا کیا اس کے بعد؟ تو ایک دم جب بھی آپ اردو میں جب لفظ جب بولے گے نا تو وہ اس کے بعد چاہتا ہے کچھ، یہی پہچان ہوتی ہے شرط کی، کہ ایک جملے کے بعد دوسرا جملے کی اگر طلب ہو تو یہی سمجھ جاؤ شرط و جزا۔ دیکھو اگر تم میرے پاس آؤ گے نا اور تم یہاں اس لفظ پر آ کر چپ ہو جاؤ، سامنے والا آپ کو دیکھے گا کہ بھائی آگے کیا کہے گا، پٹائی ہوگی، مٹھائی ملے گی، کیا ہوگا؟ تو جب وہ ہوں گے بیدا زمین پر تو کیا ہوگا؟ کچھ تو ہوگا نا، وہی جزا ہے جو ہوگا۔ تو یخسف باولہم آخری میں جزا بنے گا، اور اس سے پہلے جو کچھ آیا ہے وہ شرط بنے گا۔ اذا کانو یہ اذا شرطیہ ہے، اور اذا کانو بیدا من الارض، یہاں تک کہ کیونکہ بات سمجھ میں آئی تھی جب وہ بیدا زمین پر پہنچ جائیں گے، بات سمجھ میں آئی، لیکن اب یہ تمنا ہے کہ ہوگا کیا، تو یہ پہلا لفظ بنے گا شرط اور دوسرا بنے گا جزا۔ یہ ہوگا کہ ان کو دھسا دیا جائے گا۔ دیکھیے پہلا یہاں پر آپ کو ضرورت پڑے گی ترجمے کی، خسفہ یخسفو کے معنی دھسانا ہے۔ اب اس میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہم، یہ تو بتلا دیں گے، زبانی بتلا دیں گے، اس کے لیے تو آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی، خا سین فا لغت اٹھائیے، یا تو مضارع کی ہے وہاں آپ کو اس کے معنی مل جائیں گے، اور اگر آسانی چاہتے ہیں آج کے دور میں تو گوگل پر لکھ دیجئے خسف کے معنی، وہ کہیں نہ کہیں اردو میں آ ہی جائیں گے، آپ دیکھ لینا سرچ کر کے۔ جب موبائل استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے بتلانا پڑتا ہے کہ تاکہ موبائل سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس کا صحیح استعمال کیا جا سکے۔ تو خسف یخسف کے معنی دھسانا۔ اب آپ نے اکثر نے معروف پڑھا ہے اس کو، یعنی خسف یخسف دھس جائے گا،
دیکھیے اگر خسف یخسف کا معنی ہوتا ہے دھسنا، تو پھر تو معروف پڑھیں گے کہ یہ لشکر دھس جائے گا، ٹھیک ہے، یخسف یہ لشکر دھس جائے گا شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن خسف یخسف کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے اس کا ترجمہ ملے گا دھسانا، دھسنا نہیں، دھسنا تو ترجمہ ہوتا ہے ان خسفا، تو اس کا مطلب ہے دھسائے گا، لشکر دھسائے گا، لشکر تو نہیں دھسا رہا، لشکر کو تو دھسایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے دھسانے والا کوئی اور ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن عبارت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جب فاعل کا عبارت میں ذکر نہ کیا جائے وہی پہچان ہوتی ہے کہ ہم اس کو مجہول پڑھنا ہے، تو ہم پڑھیں گے یخسفو، کہ اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا، دھسانے والے اللہ تعالیٰ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن عبارت میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور فاعل کا اگر عبارت میں ذکر نہ کیا جائے تو یہی اس کے مجہول پڑھنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یخسفو آپ کا طے ہو گیا۔ اب دیکھیے اگر آپ معروف پڑھیں گے تو معروف میں آپ کو ایک اور پریشانی پیش آئے گی، خسف یخسف ضربا، خسف یخسف نصرا، خسیفہ یخسف سمع، کون سے باب سے پڑھیں گے یا آپ لغتی میں دیکھیں گے، لیکن اگر مجہول پڑھ رہے ہیں تو بہت مزے آ جاتے ہیں، کیونکہ مجہول سب کا ایک ہی جیسا آتا ہے، پہلے لفظ پر پیش، سیکنڈ لاسٹ پر زبر، یخسف، چاہے ضرب سے ہو، نصر سے ہو، فتح سے ہو، کروم سے ہو، سمع سے ہو، کچھ بھی ہو۔ یخسف دھسا دیا جائے گا، اب کس کو دھسایا جائے گا؟ اس لشکر کو نا، تو اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس لشکر کی طرف، اب اس ضمیر کو آپ کیا بنائیں گے؟ تو آپ بنائیں گے اس کو مفعول بھی، کیونکہ اس لشکر کو دھسایا جا رہا ہے نا، دھسانے والے اللہ تعالیٰ، لشکر کو دھسا رہے ہیں، تو مفعول بھی بنا، لیکن قاعدہ یہ ہے قاعدہ یہ ہوا کہ جب آپ نے اس کو فعل کو مجہول پڑھ دیا، دھسایا جائے گا، تو وہی مفعول نائب فاعل بنتا ہے، وہی مفعول نائب فاعل بنتا ہے، جو معروف پڑھنے کی صورت میں فاعل تھا، جو معروف پڑھنے کی صورت میں جو مفعول تھا، وہی مجہول پڑھنے کی صورت میں نائب فاعل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں یخسف اللہ الجیشہ، اللہ تعالیٰ لشکر کو دھسا دیں گے، لیکن اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تذکرہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دھسائیں گے، بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دھسایا جائے گا لشکر کو، تو آپ نے فعل کو مجہول بنا لیا، جب آپ نے فعل کو مجہول بنایا تو اللہ تعالیٰ تو عبارت سے نکل جائیں گے، اور لشکر کو آپ نائب فاعل بنائیں گے، یخسف الجیشو، تو آپ اس کے اوپر پیش پڑیں گے کہ وہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر ہوا ضمیر بھی نائب فاعل کہیں گے، مفعول نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ سب فعل مجہول ہے۔ دھسایا جائے گا کس کو؟ لشکر کو، بِأَوَّلِهِمْ ان میں سے پہلے کے ساتھ، وَآخِرِهِمْ ان میں سے آخر کے ساتھ، اصل یہ با مصاحبت کے لیے ہے، با کے جو 10 معنی ہیں اس میں سے آپ یہ مصاحبت کرے لے لیجئے تو آسانی ہو جائے گی، ساتھ یعنی پہلے کے، ان میں سے پہلے کے ساتھ، ان میں سے آخر کے ساتھ، لیکن اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ دھسا دیا جائے گا لشکر ان میں سے پہلے کے ساتھ اور ان میں سے آخر کے ساتھ، سب ہنسیں گے کہ پتہ نہیں کیسا ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم اپنی اردو میں لیں گے کہ شروع سے لے کر آخر تک دھسا دیا جائے گا، پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک دھسا دیا جائے گا۔ اب یہ ترجمہ دیکھیے کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ کہیں پہلے آدمی کے ساتھ اور ان میں سے آخر کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، تو یہ صحیح ترجمہ نہیں بنتا۔ بس اتنی ہی عبارت آپ نے حل کی تھی، اتنی میں نے حل کر دی ہے، اب آگے آئندہ اگلی عبارت آپ دیکھ لینا سنیچر کے لیے، اور انشاءاللہ اب پچھلی دو ڈبل کام کرنے پڑیں گے اب آپ کو، کہ یہ عبارت بھی ہے سنانی ہے جو سبق میں نے پڑھا دیا، اس میں تو وہ باتیں بتانی ہیں آپ کو جو میں نے ذکر کی، اور اگلی عبارت کے لیے آپ عبارت کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور ترجمہ جو مشکل ہے اب تو اسواق، اسواق یہ سوقہ کی جمع ہے، اس کے معنی تھا عام آدمی، ٹھیک ہے، باس یبوسو کے معنی
اٹھانا یعنی قیامت کے دن اٹھانا، نیت تو بہت آسان ہے، تو اس میں کوئی نیا لفظ بھی نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں جس طرح میں کرتا ہوں، خالی ایسا نہیں کہ بس کہیں سے عبارت دیکھ لی یا اتفاق سے عبارت صحیح بیٹھ گئی اور ترجمہ صحیح بیٹھ گیا اتفاق سے، یہ سب جس طرح میں پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس طرح حل کرنے کی کوشش کریں، تبھی تو آپ کو فائدہ ہوگا پڑھنے کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔